السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى في موضع آخر إنك لعلى خلق عظيم۔ تمام تعریف اور ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے تمام نوع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کا بھیجنا شروع کیا۔ تمام نبیوں پہ درود و سلام کا نزول ہو، خاص کر ہمارے آقا نام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایسی ذات پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا، ہر اذان میں شامل کیا اور نبیوں کی امامت کی آخری نبی بنائے گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ نے ایسی تربیت کی کہ جو خود راہ پہ نہیں تھے اوروں کے ہادی بن گئے۔ شاعر نے کہا کہ وہ کیا تھی چیز تھی، نظر کرم تھا کہ جو خود راہ پہ نہیں تھے مردوں کے مسیحا بن گئے۔ ایسے نبی پہ درود و سلام ہو۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے وہ ماہ ربیع اول کے مناسبت سے سیرت النبی اور کے حوالے سے اخلاق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اخلاق کا پہلو، اس کے بارے میں اور ہمارا رویہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سیرت کیا ہے؟ آپ بار بار سیرت کے بارے میں سنے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے حوادثات پیدا ہوئے، بہت سارے حادثے آئے، بہت سارے انقلابات آئے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن قرآن نہیں مٹا۔ کیوں نہیں مٹا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن ہیں، یعنی آپ اس طرح بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ الفاظ کی شکل میں قرآن ہے، اور قرآن کی عملی تفسیر، قرآن کی عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جس کو سیرت کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اگر قرآن کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مٹانا چاہے، مسلمانوں کو مٹانا چاہے، نہیں مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ چنانچہ دنیا کے اندر بہت سارے فلاسفر آئے، بہت سارے بڑے بڑے جرنیل آئے، بہت سارے ایسے فلاسفر آئے جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے صحافی پیدا ہوئے جس نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا، لیکن کسی بھی انسان کے، کسی بھی ریفارمر کے، کسی بھی جرنلسٹ کے آپ کو مین وان ان کے سیرے اور سوانے نہیں ملے گا، ساری چیزیں نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ آپ کیسے پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے کے حالات، دودھ پینے کے حالات، کس طریقے سے آپ پروان چڑھے، کس طریقے سے جو آپ آگے بڑھے، جوانی کے عالم میں آئے، کیسے آپ کی شادیاں ہوئیں، کیسے آپ نے تجارت کی، کس طریقے سے آپ کے ایک ایک چیزیں ہمارے پاس سیرت کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اگر کوئی آدمی کچھ بھی تلاش کرنا چاہے، کہیں بھی تلاش کرنا چاہے، احادیث کا تلاش کرنا چاہے، وہ ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کسی بھی ایسے آدمی کو نہیں ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، اور احادیث کے اندر محفوظ ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ ہے، کامل نمونہ، اسوۃ حسنہ، کامل نمونہ ہے۔ آپ جائزہ لیجئے، آپ ہمارے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ کتنے ایسے آدمی ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حالات معلوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی تعلقات کیسے تھے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ بس ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے خاندانی مسلمان ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی سیرت میں نمونہ ہے، کچھ تو بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رہا کرتے تھے، خوشی کے موقع پہ کیسا رہا کرتے تھے، غم کے موقع پہ کیسے رہا کرتے تھے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو صرف اخلاق کے پہلو سے بیان کروں گا۔ اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے سیرت کے اندر تھا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک سفر میں ہیں، آپ نے ایک ببول کے ٹہنی سے ایک مسواک توڑا، 2 مسواک توڑا، اور جو صحابی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو آپ نے سیدھا بالکل اچھا خوبصورت دے دیا، اور اپنے لیے ٹیڑھا جو خوبصورت نہیں دکھ رہا تھا وہ آپ نے پسند کیا۔ کیا یہ اخلاق نہیں ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک انسان جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے پیروکار مانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، تو اپنے لیے اچھا پیش کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اچھا لے لیتا ہے، اور خراب جو ناکام چیز ہوتی ہے، بیکار چیز ہوتی ہے، وہ دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے۔ تو یہ اخلاق اپنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنائیے۔ اسی طریقے سے اخلاق کیا چیز ہے؟ اب آئیے میں آپ کو اخلاق کیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ یہی تو اخلاق ہے کہ آپ کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو ایک بات کہ آپ اخلاق والے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، آپ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے تو یہ لوگ آپ کے جو اطراف آتے ہیں یہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔
اس کی عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس طریقے سے اس کو فٹ کیجئے، غور کیجئے، تدبر کیجئے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک حدیث کے اندر نبی سے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ ایک بدکار عورت تھی، فاحش عورت تھی، اس نے پانی پیا اور ایک کتے کو دیکھا کہ گویا وہ پیاس کی وجہ سے نمی زمین کو چاٹ رہے ہیں، تو اسے احساس ہوا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی کہ یہ کتا پیاسا ہے اور جا کر کے پانی پلا دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے جنت کی خوشخبری دے دی، کہا کہ یہ عورت جنتی ہے، فاحش ہے، کوئی نیک کام نہیں کی، لیکن ان کی ذات سے ایک جانور کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے ذریعے سے ایک احترام انسانیت ہو رہا ہے، انسانیت کی احترام ہو رہا ہے، اللہ نے کہا کہ جنتی ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن عورتیں تھیں، ایک نیکوکار عورتیں تھیں، نمازی تھی، صدقہ خیرات دینے والی تھی، انہوں نے بلی پال رکھی تھی، بلی نے ستایا اور بلی کو باندھ کر کے رکھ دی، رکھنے کے بعد جو ہے اسے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اور وہ بھوک سے تڑپتے تڑپتے مر گیا، بلی ختم ہو گئی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہے جہنمی ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک معمولی احترام انسانیت کے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اخلاق کا معیار ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آدمی آپ کے ذات سے فائدہ اٹھائے، آپ کے ذات سے نقصان نہیں اٹھائے۔ اگر آپ سے کوئی نقصان اٹھاتا ہے تو آپ اللہ کے نبی کے پیروکار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی تو ہر جگہ جو ہے اخلاق عملی نمونہ پیش کیے۔ میں یہی چیزیں بیان کروں گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دے گئی، آپ نبی بنائے گئے، تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جو مالدار تھے، ان کو سرداری خطرے میں نظر آنے لگی، ان کا معاشی حالت جو ہے نقصان ہونے کا ڈر ہونے لگا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، آپ نے بارہا سنا ہوگا، طرح طرح کی اذیتیں دی، آپ کے جان کے لالے پر گئے، آپ کے اصحاب کو مارنے پہ تلے ہو گئے، اتنی ظلم و ستم کیا گیا کہ اگر ہم ہوتے، آج کے مسلمان ہوتے تو سارے کے سارے جو ہے تقریباً جو ہے اسلام سے پھر جاتے تھے۔ لیکن قربان جائیے ایسے صحابہ کرام پہ، ایسے صحابیات پہ جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے اسلام ہم تک پہنچایا اور ہم جو ہے خاندانی مسلمان کہلائے۔ محترم سامعین، ایسے وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے کیچڑ ڈالا جا رہا ہے، کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، ایک عورت جو ہے بوڑھیا جو ہے آپ کے اوپر برابر جو ہے ڈال رہی تھی، چند دنوں سے نہیں نظر آ رہی تھی، آپ کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ آپ نے اس کا پتہ لینے کے بعد اس بوڑھیا کی خبر گیری کرنے گئے تو بوڑھیا نے کہا کہ اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بیمار ہوں اور تو میری بیماری کی وجہ سے جو ہے اپنے انتقام مجھ سے لے لو، بدلہ لے لو؟ کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں، اس لیے میں آپ کی بیماری کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ کے دشمن، آپ کو ستانے والا، آپ کو نقصان پہنچانے والا، آپ بیمار ہیں، تو وہ اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا، اچھا ہوا کیسا ہو، اللہ نے بدلہ لے لیا۔ اس طریقے سے گویا کہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ایسے تھے کہ آپ کے اخلاقی پہلو کو اپنائیے کہ آپ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی اور جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، اس کو بھی آپ نے عملی اخلاق کے ذریعے سے اسے تلوار سے مارا۔ شاعر نے کہا ظالم سے نہ لیا بدلہ کسی وقت، ظالم سے نہ لیا بدلہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 23 سالہ مدت کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی، تو آپ نے سوچا کہ مکہ سے قریب جو ہے طائف کا شہر ہے، وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کی جائے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ
آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد وہ لوگ تو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے اوباشوں کو، اپنے بدماشوں کو، اپنے بچے کو پیچھے لگا دیتے ہیں، اور یہ بچے، یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر جو ہے اس طرح سے آپ کے اوپر کوڑا پتھر پھینکے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ جو ہے آرام کرنے کے لیے باغ کے اندر چلے گئے، ایسے وقت کے اندر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان دو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں، ختم کر دیا جائے، آپ کی بات کا منتظر ہو۔ فرشتے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ قوم جو ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے قوم، اے میرے قوم کے لوگ ہیں، اے اللہ نے ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، اسے معلوم نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے وہ جانتا نہیں ہے۔ اگر اس آدمی کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے تو اس کی قدر کرتا ہے، اس لیے یہ قوم میرے جانتے نہیں ہیں، یہ اے اللہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں صرف مرد حضرات ہی گویا کہ آگے نہیں تھے، بلکہ عورتیں بھی اس کے اندر پشو پیش تھی، آگے تھی، اور ہر طرح سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک شاعر نے کہا، قریشی عورتیں بیابانوں سے کاٹ کے لاتی تھی، قریشی عورتیں کانٹیں بیابانوں سے کاٹتی تھی، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھی، جھگڑتی فتنے اٹھاتی تھی، مگر آپ خاموش رہتے تھے۔ یہ گویا کہ اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو یہی ہے کہ آپ کے تکلیف دینے میں عورتوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے اسے دعائیں دی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل جو وحشی غلام تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، اور مارنے کے بعد جو ہے ان کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی تھی، وہ عورتیں فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے، ایک مجرم کی شکل طرح۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا کہ آپ کو میں معاف کرتا ہوں۔ گویا کہ اس طریقے سے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیور میں ہیں، اس طاقت میں ہیں کہ اگر آپ چاہے تو مکہ والوں کے سارے لوگوں کو مار سکتے تھے، لیکن آپ نے ہندا کو معاف کر دیا، اور معافی نہیں کیا بلکہ اعجاز سے نوازا۔ یہ ہے العفو بعد المقدرہ، عربی میں ایک جملہ ہے العفو بعد المقدرہ، کہ قادر ہونے کے بعد آپ سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں، اسے آپ مار سکتے ہیں، اسے ستا سکتے ہیں، اسے ہلاک کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت کے اندر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، معافی نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے اعزاز دیتے ہیں۔ یہ تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مہمانوں کو ایک بوجھ سمجھنے میں جا رہا ہے، آدمی ایسا ماحول دھیرے دھیرے ہمارے سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے کہ اس مہمان کو، جس کو اللہ کی مہمان سمجھتے تھے، آنے والے کو مہمان کو جو ہے اللہ کے مہمان سمجھتے تھے، آج جو ایسا ماحول ہوتے جا رہا ہے کہ گویا کہ ایک مہمان کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آدمی مہمان ہوتا ہے۔ کون؟ یہودی۔ آپ کو لفظ یہودی آئے تو آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ مسلمانوں کا سخت دشمن ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ تمہارے دشمن میں سب سے زیادہ یہود ہے، اس سے بعد نصارہ ہے، اس سے بعد مشرکین ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ مہمان بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مہمان کون سے مہمان؟ یہودی مہمان بنے۔ آپ نے رات میں اس کو اپنے بستر پہ سلایا، وہ بستر جو خود آپ استعمال کرتے تھے اس پہ بچھایا، اور رات کے اندر جو ہے اس یہودی کا پیٹ خراب ہو گیا۔ انہوں نے سارے گندگی غلاظت جو ہے آپ کے بستر پہ کر دیا، اور وہ ڈر گیا، اور انہوں نے
آنے سے پہلے اپنی ننگی تلوار جو ہے یعنی آپ کے گھر میں لٹکا دیا تھا۔ بے حواسی کے عالم میں، خوف کے عالم میں جو ہے وہ آدمی، یہودی آدمی اپنے تلوار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کچھ جانے کے بعد جب صبح ہوتی ہے اسے یاد آتا ہے کہ میرا تلوار تو وہی رہ گیا۔ چنانچہ اب اسے شش و پنج میں ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا، اگر میں وہاں گیا تو آپ تو نہیں مارے بھی تو آپ کے جو ماننے والے ہیں دوسرے اصحاب ہیں وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، اور اگر نہیں گیا تو ہماری تلوار جو ہے چھوٹ جائے گی۔ اب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عربوں کے پاس اس زمانے میں، بلکہ آج بھی تلوار کے دھنی کہلاتے ہیں وہ لوگ، یعنی اس کے پاس جو ہتھیار کے طور پہ جو ہے تلوار ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تلوار ان کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا، وہ جانتے بوجھتے بھی کہ محمد کے ماننے والے مجھے کیا کہیں گے۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گندگی میں صاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ نہیں، یہ مہمان میرا مہمان تھا، اس کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اتنا مطمئن ہوا، اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے اپنے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، حلقے بغو سے اسلام ہو گیا۔ تو گویا کہ اسلام جو ہے یعنی اس طریقے سے یہ پھیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ آدمی، یہودی آدمی بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو محترم سامعین، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے کہ آپ کے ماننے والے کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی اذیتیں دی گئی، کہ یہاں تک کہ بہت سارے عورتیں، مسلمان عورتیں، بہت سارے صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے، مارے گئے اسلام کے اندر۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی نہیں بلکہ مشورہ کیا گیا، مشورہ ہی نہیں بلکہ عملی جامہ پہنانے کے لیے سارے لوگ ایک میدان میں ایک گھر میں جمع ہوئے تھے اور مشورہ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی۔ وہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان جو مکے میں داخل ہوتے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ کتنے؟ یعنی جب مکہ فتح ہوا 14,000 صحابہ کرام کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں۔ وہ مکہ ہے جنہوں نے آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی تھی، وہ لوگ بھی سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی۔ ابو سفیان بھی سامنے کھڑا ہے، ابو جہل یعنی دوسرے لوگ بھی ابو جہل کے ماننے والے بھی تھے، وہ عورتیں بھی تھے، سارے کے سارے لوگ کھڑے تھے۔ حضرت سعد نے کہا، سعد بن عبادہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے تم لوگوں کا بدلہ ہم لے لیں گے۔ وہی تم لوگ ہو نا جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، ہمارے ساتھ لڑائیاں کی تھی، آج میں چن چن کے بدلہ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا، آپ نے ان سے وہ جھنڈا لے کر کے ان کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آج جو ہے الیوم یوم الرحمہ ہے، آج رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ یہ گویا کہ شفقت ہے۔ چنانچہ تاریخ نے آج تک ایسی مثال پیش نہیں کی، دنیا والوں نے کوئی ایسی مثالیں پیش نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایسی مثالیں پیش کر دے، نہیں کر سکتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، ایک معمولی کسی ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے تو لاکھوں لاکھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لاکھوں لاکھ بچے کو کیا کرتے ہیں، یتیم کر دیا جاتا ہے، عورتیں بیوائیں ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کے بعد بھی کوئی بدلہ نہیں لیا۔ چنانچہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ کہا کہ تم ہی لوگ بتاؤ کیا کریں گے۔ کہا کہ ہم آپ کے بارے میں
اچھا امید رکھتے ہیں، آپ جو ہے شفیق ہے، یعنی مہربان ہیں، کریم ہے، سخی کے بیٹے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، تو ہم آپ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ میں وہی بات کہتا ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، یہ گویا کہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے آدمی ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار مانتے ہیں۔ بادشاہ تو ہوتا ہے، امیر ہوتے ہیں، انتقام کے بدلے میں چاہے فقیر ہو یا امیر ہو، غریب ہو، مفلس ہو، کلاس ہو، ہر ایک انسان جو ہے اپنے سے ماتحت سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ایسی تاریخ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بادشاہ دنیا کے اندر ایسے آئے کہ معمول ان کی خلاف ورزی کر دی، اسے دیواروں کے اندر چندوا دیا گیا تھا۔ بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے جس کے سامنے پیٹھ دکھا دیا تو اسے جان سے مار دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے صرف 23 سال کی مدت میں اسلامی سلطنت کی بنیاد قائم کی۔ کتنے آپ نے صرف یعنی لوگوں کو اسلام سے نہیں جوڑا، پتہ کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں جو ہے صرف لوگوں کے اندر تبلیغ نہیں کیا، لوگوں کے اندر جو ہے دعوت کا کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، آپ نے اسلام کی بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے سے اسلام جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے، اموی دور شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ایسی بنیاد رکھی تو گویا کہ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس ناحیے سے سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے والے، آپ کے پاس کام کرنے والے، آپ کے جو ماتحت ہے، کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی ایسی آپ کو غصے دلانے والا بات کر لے، تو آپ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پی لیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو اسے معاف کر دیتے ہیں، تو یقیناً یہ چیزیں آپ کے جو ہے فائدہ مند ہوگا اور سامنے والا آپ کا محسن مانے گا، آپ کو خیر خواہ سمجھے گا کہ دیکھو میں نے اسے تکلیف دینے کی کوشش کی، میں نے اسے ستایا، لیکن وہ بدلہ لینا چاہتا تھا تو لے سکتا تھا، لیکن مجھے معاف کر دیا۔ یہ گویا کہ اخلاق کی تلوار ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ظالم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، ظالم کا کوئی تاریخ پیش نہیں کیا، لیکن آپ نے اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو ہم بھی اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو ماننا پڑے گا، پیروی کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ گویا کہ آپ جو ہے اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ ہیں۔ محترم سامعین، یہ تو سیرت اور جو ہے اللہ کے نبی کے اخلاقی پہلو ہو گیا۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ بہت سارے ایسے آدمی ہیں کہ اللہ کے نبی کے معلوم ہی نہیں۔ ابھی یعنی چند سال پہلے کی بات اخباروں میں آیا تھا کہ ایک آدمی بڑا معلوماتی انسان تھا، وہ اسے جو ہے ڈاکٹر ہے، وہ اسے ساری چیزیں معلوم ہیں۔ KBC کے اندر اسے پوچھا گیا کہ پیغمبر محمد جو ہے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ معمولی بات جو ہے نہیں بتا پایا تھا کہ ہماری دینی تعلیم کتنے دور ہم ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کے سیرت سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ سیرت سے دور ہیں تو دیکھا جائے، غور سے کیجئے تو آپ قرآن سے دور ہیں، اللہ کے نبی کے سیرت سے دور ہیں، تو گویا کہ آپ قرآن سے دور ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث اللہ کے نبی کی سیرت جو ہے ایک ہی ہے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ کے احکام کے الفاظ میں جو چیزیں ہیں وہ قرآن ہیں، اور جو ہے اللہ کے یعنی عملی نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچے کو، ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچے کو بچپن سے ہی یعنی اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں بیان کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سیرت اسے پڑھانا چاہیے، اسے تربیت دینا چاہیے، تعلیم دینا چاہیے۔ یہ چیزیں بچے کو جو ہے یاد آتی ہے، کیونکہ عربی کا ایک جملہ ہے
کہ الحفظ فی الصغر، کہ بچپن کے اندر جو چیزیں بات ہوتی ہے، کن نقش فی الحضر، جس طریقے سے پتھر پہ لکیر کھینچنے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے بچپن میں جو یعنی یاد کی جاتی ہے وہ بالکل لکیر پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ اسی لیے ابھی سے آپ اپنے بچے کو، بلکہ آپ بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو، یعنی قرآن کو اور سیرت کو دونوں لازم ملزوم ہے۔ یہ لوگوں نے تفریق پیدا کر دیا کہ اللہ کے نبی کو بایوگرافی کو سیرت بولتے ہیں اور قرآن قرآن ہے۔ نہیں، بولا نا آپ کو میں کہ دونوں ایک ہی ہے، لوگوں نے فرق کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کو بھی پڑھنا ہے، سیرت کو بھی پڑھنا ہے، عملی نمونہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہا جائے کہ قرآن میں ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں تو آپ، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ ایسے بول سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں کر کے بتایا ہے، یعنی یہ چیزیں ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ عملی نمونہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو کر کے بتائے، ایک آدمی آپ کو عملی نمونہ مشق پیش کر کے بتائے، اسے بولتے ہیں عملی نمونہ۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن کی عملی تفسیر پیش کر دی تو ہم بھی اللہ کے نبی کے فالو کار ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے یعنی پیروی کرنا چاہیے۔ تو سیرت جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی بتا رہے تھے، بہت بڑے فلاسفر ہے، کہہ رہے تھے کہ جب بھی میں پریشان حال ہوتا ہوں، جب بھی مجھے بے چینی ہوتی ہے، بے اضطراری کیفیت ہوتی ہے، تو میں اللہ کے نبی کے مکی دور کو یاد کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور ہیں، ایک جو ہے مکہ کا دور ہے، 13 سال کا دور ہے، اور ایک دوسرا دور جو ہے 10 سال کا دور ہے۔ تو وہ آدمی بتا رہے ہیں، میرے فلاسفر ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی میں پریشان حال ہوتا ہوں، اضطراری کیفیت ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا کروں، تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے کہ کیسے کیسے آپ کو تکلیفیں دی گئی، کیسے حالات پیدا ہو گئے۔ آج دیکھ لیجئے ملک ہندوستان کے اندر کیسے حالات ہو رہے ہیں، تو آپ اگر ایسے حالات کے اندر پڑھیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا۔ ایسے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی تھی، مار دیا گیا، جس کا دعویٰ صرف کا ہے اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کو ماننے والے اسے مار دیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی یعنی یہ حالات پیدا ہو رہے تو آدمی اللہ کے نبی کو سیرت پڑھے گا تو اسے سکون ملے گا، یعنی احساس پیدا ہوگا کہ یہ نئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ پرانی چیزیں ہیں۔ آج جو ہے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی تکلیفیں دی جا رہی تھی تو مکہ والے آپ کے چچا کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ جو مجھے جو ہے اپنے بچے کو دے دو، میں اسے خرید لیتا ہوں اور اس کو ذبح کر دوں گا اور آپ کو ایک بچہ دے دیتا ہوں۔ اس طریقے سے باتیں ہو رہی تھی۔ اور کیا کہا محمد سے، کہا گیا اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردار بننا چاہتے ہیں ہم سردار دینے کے تیار ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم شادی کے تیار ہیں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں ہم دینے کے تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آج کی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر دھمکی دی جا رہی ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، یہ ساری پرانی چیزیں ہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو جو ہے اطمینان نصیب ہوگا۔ تو یہ چیزیں پورے خطبے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھیے، اللہ کے نبی کی سیرت کو فالو کیجیے، خاص طور پہ اخلاقی طریقے سے۔ اور آپ اگر اخلاق دیکھ لیجیے کتنی چیزیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز کا فائدہ آپ کی حد تک ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کا فائدہ مجھے مل رہا ہے، لیکن میرے اخلاق اچھے ہیں تو ثواب مجھے بھی ملے گا اور میرے اخلاق کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی اچھا کام کرنے بولا تو اگر وہ بولے گا، پھر تیسرے کو بولے گا، چوتھے کو بولے گا، تو اس طریقے سے آپ کے اخلاق کے ذریعے سے آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے لیے جو صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے اگر اچھا کام ہے تو یہ باتوں کو آپ دھیان میں رکھیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو باتیں بتائی گئے اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ آمین رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون